اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھے گا فوراً معجزہ ہوگا۔ جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح کرے گا فوراً معجزہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، زندگی کا ہر بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے برکت کے لیے ایک حدیث شامل کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، حدیث سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جب کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں ایک نیکی شمار کر لی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر انسان نیکی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بدلے میں وہ نیکی عمل میں لاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں، دو نیکی نہیں، 100 نیکی بھی نہیں، 700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یعنی کہ آپ دیکھیں آپ کے دل میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس، اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اور برائی کا ارادہ وہ ترک کر دیتا ہے، یعنی کہ برائی کو عمل میں نہیں لاتا، کوئی بھی برائی کسی قسم کی، تو اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، یعنی کہ برائی کا ارادہ کیا اور نیکی لے لی، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ برائی کو عمل میں لاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے گا، کدھر 700 نیکیاں، کدھر ایک برائی۔ یعنی کہ عمل نیکی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ سب نے سنا ہوگا، آپ نے اگر کوئی یعنی کہ اگر آپ مذہبی اجتماع آپ اگر سنتے ہیں، کسی بھی مولانا کو سنتے ہیں، ویسے تو علماء کو سننا چاہیے، یعنی کہ دین کی باتوں میں کوئی بھی بات ہو، یعنی کہ انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے کسی کاغذ پر، کسی بورڈ پر کوئی بھی علم و حکمت کی بات آپ کو لکھی نظر آ جائے تو اس کو عمل میں لانا چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فلاں گروہ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا یعنی کہ یہ متوسط طبقے کا ہے یا پیوست طبقے کا ہے، تو یعنی کہ بات سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اگر آپ کو بات اچھی لگے، اگر شریعت کے مطابق ہو، ماشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، یہ آج کی یعنی کہ آج تو جمعۃ المبارک ہے اور ماشاءاللہ سے آپ بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی دن اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی دن، اور لیکن جمعۃ المبارک کو 2 اذانوں کے درمیان بہترین ہے آپ یعنی کہ اگر اگلا جمعہ آپ کا انتظار کر لیں یا آج ہی آپ یہ عمل کر لیں، اگلے جمعے کا انتظار کر بہتر ہے، یعنی کہ آپ تب بھی کیجیے گا اور آپ بھی کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، صرف پیسوں کے لیے عمل نہیں کرنا، صرف پیسوں کے لیے، حاجت کی قبولیت کے لیے، نیکی کے لیے بھی کرنا ہے، یعنی کہ آپ باتیں کسی اور سے کر رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہو جی فلاں مسئلہ بہت زیادہ ہے، فلاں مسئلہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ باتیں کسی اور سے کر رہے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، نہیں ایسے نہیں یہ بات کرنی، آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی کہ پورے خلوص کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل لازمی طور پر آپ نے اپنے اللہ کو دل میں لا کر، یعنی کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں مضمر ہے، سبحان اللہ۔ عمل کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں، عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ المبارک کا یہ ترجمہ آپ سن لیں، یعنی کہ سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے، اور اللہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی برائی کا یعنی جو کوئی نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو 1 گنا اجر ہے، اس کے لیے 1 گنا اجر ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ معاف کرنے بھی آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی دیکھیے کہ کدھر عمل وہی کہ عمل 1 مرتبہ کیا تو 10 گنا اجر، عمل 1 بار کیا تو 1 گنا، یعنی کہ برائی لکھ دی، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے طریقے ہیں، بخشنے کے بہانے ہیں، ہم پھر بھی نہ بخشے جائیں تو ہم تو پھر بہت ہی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، ہمارے فوج شدگان کو، جو بھی مسلمان اللہ جن کے پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ان کے
ان کو بھی معاف فرما دے آمین، وہ بھی تیرے بندے تھے، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اب عمل کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح، سورۃ الفاتحہ کو 11 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی دن آپ پڑھ لیں۔ جمعہ کی 2 اذانوں کے درمیان قبولیت کا وقت ہوتا ہے، افضل وقت ہے، آپ تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی محترم ناظرین، بہت ہی مبارک یہ تسبیح ہے سورۃ الفاتحہ، جسے ایک مرتبہ پڑھنے سے جسے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، قرآن مجید کا آغاز بھی اسی صورت سے ہے۔ محترم ناظرین جی، تو ایک چھوٹی سی درخواست اب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ سبسکرائب کا فائدہ کچھ یوں ہے، ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی چارجز نہیں لگنے والے، بس فائدہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے گا جیسے ہی آپ آن لائن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سننا، میرا یہ سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی مجرب ترین ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے بادلوں کے سائے فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔